अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आज हाज़िर हुई हूँ एक और कहानी को लेके, जिसका नाम है स्नो वाइट एंड दी सेवन डवार्फ्स, यानी कि स्नो वाइट और सात बोने। आपने ये कहानी ऑलरेडी इस चैनल पर इंग्लिश ज़ुबान में सुन रखी है, खिज़र की ज़ुबानी, लेकिन आज मैं इस कहानी को उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी मेरे उर्दू और हिंदी नाज़रीन के लिए। तो चलें शुरू करते हैं, और मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। चलें जी, शुरू। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस को दिखाते हुए। ये प्रिंसेस बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद और उतने ही ठंडे मिजाज की। दरअसल ये कहानी आज से कई हज़ार साल पहले की है, जब एक खूबसूरत मुल्क में एक खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी। दरअसल इस राजकुमारी के साथ हुआ ये कि जब वो बहुत छोटी थी ना, तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। जब उसकी माँ फोत हुई तो उसके बाप यानी कि बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने पर बादशाह जिस औरत को घर में ब्याह कर लाया था महल में, वो दरअसल एक चुड़ैल थी, लेकिन बादशाह इस बात से अनजान था। और उस स्टेप मदर यानी कि इसकी सौतेली माँ चुड़ैल ने बादशाह पर भी जादू कर दिया था, जिसकी वजह से बादशाह को कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसी के महल में उसकी बेटी पर कितने जुल्म हो रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे हम बताते चले कि जो स्नो वाइट है वो बहुत ही अच्छे दिल की, नरम दिल की मालिक है। कुदरत ने उसको कुदरती तौर पर ख़ूबसूरती के साथ साथ नरम मिजाजी, अच्छे अखलाक और नरम ज़ुबान का तोहफ़ा दिया हुआ है। और वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाती है, और उतनी ही ज़्यादा नरम मिजाज और बहुत ही शादाब तबीयत की मालिक। तो दोस्तों, शहज़ादी की माँ जो स्टेप मदर है, उसके पास एक जादुई आईना था, और वो चुड़ैल यानी कि उसकी माँ जो सौतेली माँ है, वो उस जादुई आईने में रोज़ाना ख़ुद को देख के उस जादुई आईने से पूछती थी कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तो वो आईना हमेशा उसी का नाम लेता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, तो वो मज़ीद खूबसूरत होती गई, जिसकी वजह से उसकी माँ उससे जेलस तो बहुत होती थी, लेकिन तब तक आईना उसका नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन जब उसकी स्टेप मदर आईने से पूछती है कि आईने आईने आज बता के सबसे प्यारा इस दुनिया में है कौन, तो आईना स्नो वाइट का नाम ले लेता है कि स्नो वाइट इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और आईना ये भविष्यवाणी भी करता है कि अगर स्नो वाइट ज़िंदा रही तो जो उसकी स्टेप मदर है वो एक दिन मारी जाएगी, और उसका सच सबके सामने आ जाएगा। तो उसकी स्टेप मदर आईने से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आईना कहता है कि तुम्हें स्नो वाइट को मार देना चाहिए, उसके मरने के बाद तुम ही दुनिया की पहली और आखिरी खूबसूरत औरत रह जाओगी। और इस तरह से उसकी माँ प्लान करती है कि कैसे स्नो वाइट को अपने रास्ते से हटाया। चूँकि दोस्तों, स्नो वाइट बहुत ही नरम मिजाज की होती है और बहुत आला इखलाक की मालिक होती है, वो अपनी सौतेली माँ के तमाम जुल्मों सितम के बावजूद उसके साथ बड़े हुस्न सलूक के साथ पेश आती है। तो एक दिन उसकी माँ उसे ऑफ़र करती है कि चलो बाहर घूमने फिरने चलते हैं, जंगल का विज़िट करके आते हैं। वो अपने साथ अपने चंद वफ़ादार गार्ड्स को लेती है और स्नो वाइट को लेती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। वहाँ जाके वो एक गार्ड को स्नो वाइट को कत्ल करने का हुक्म जारी कर देती है, लेकिन वो गार्ड चूँकि बहुत ही पुराना मुलाजिम होता है महल का, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्नो वाइट को मार सके। तो वो स्नो वाइट को एक तरफ ले जाके ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसने स्नो वाइट को मार दिया, जबकि उसने स्नो वाइट को नहीं बल्कि किसी और जानवर को मारा होता है, और तलवार पर उस जानवर का खून लगाकर मलिका के सामने ले आता है।
اور وہ اسنو وائٹ کو ہمدردی دکھاتے ہوئے بڑے پیار سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا، لہٰذا تم یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گی، اگر میں نہیں ماروں گا تو یہ مجھے بھی مار دے گی اور تمہیں کسی اور سے مروا دے گی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اسنو وائٹ نہ چاہتے ہوئے بھی محل کو چھوڑ کر اس گارڈ کے کہنے پر جنگل سے بھاگ جاتی ہے اپنی جان بچا کر۔ دوستو، جب سنو وائٹ جنگل سے بھاگتی ہے تو وہ بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہے، کیونکہ اسے تو راستے معلوم نہیں ہوتے، لہٰذا وہ ایک گھنے جنگل میں نکل جاتی ہے۔ وہ اتنی تھک چکی ہوتی ہے کہ تھکاوٹ کے مارے وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہ کچھ بونے اور کچھ جانور اور پرندے آتے ہیں۔ دوستو، جب وہ سنو وائٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ اسے اس بیہوش شہزادی کو سویا ہوا سمجھ کر دیکھنے لگ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں سنو وائٹ ہوش میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی ان سب کو بتاتی ہے تو ان لوگوں کو اس سے بہت زیادہ ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، یعنی کہ بونوں کے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کی آفر کرتے ہیں۔ تو دوستو، سنو وائٹ ان بونوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیش آتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی دوستی آہستہ آہستہ جنگل کے سبھی جانور اور پرندوں سے ہو جاتی ہے۔ دوستو، اور دوسری طرف جب ملکہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سنو وائٹ تو زندہ ہے، کیونکہ جب وہ آئینے سے پوچھتی ہے، آئینے آئینے تو بتا کہ اس دنیا میں سب سے پیارا ہے کون، تو آئینہ تو سچ بول دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ سنو وائٹ۔ تو وہ پھر آئینے سے پوچھتی ہے کہ سنو وائٹ کہاں ہے، تو آئینہ اسے بتا دیتا ہے کہ سنو وائٹ گھنے جنگلوں میں بونوں کے پاس ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، ملکہ سنو وائٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ملکہ بہت ہی بدصورت لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ملکہ کو جو شراپ ملا ہوتا ہے اس کے مطابق اگر اس سے بھی زیادہ کوئی حسین عورت زندہ ہوگی تو ملکہ آہستہ آہستہ بوڑھی ہوتی جائے گی اور بدصورت ہوتی جائے گی۔ تو دوستو، ملکہ جب سنو وائٹ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ ایک بوڑھی عورت کے بھیس میں پہنچتی ہے، اور وہ سنو وائٹ کو بڑے ہی نرمی کے انداز میں، ہمدردی کے انداز میں ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے سیب کھانے کی آفر کرتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سیب تمہاری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اسے کھا لو۔ تو سنو وائٹ چونکہ بہت نرم دل کی ہوتی ہے اور وہ اتنی سمجھدار بھی نہیں ہوتی کہ کسی انسان کی چالاکی کو سمجھ پائے، تو وہ اس سیب کو اس سے لے کر کھا لیتی ہے، لیکن دوستو وہ سیب جو ہے وہ زہریلا سیب ہوتا ہے، جادوئی سیب ہوتا ہے۔ سنو وائٹ جیسے ہی اس سیب کو کھاتی ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے زمین پہ، یعنی کہ وہ ایک طرح سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ مرتی نہیں ہے، کیونکہ قدرت کے بھی کچھ کرشمے ہوتے ہیں نا، سمجھا کر۔ تو دوستو، شام کو جب بونے گھر پہنچتے ہیں تو سنو وائٹ کو زمین پر ادھمرا پاتے ہیں، اور وہ بہت ہی پریشان اور دکھی ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ سنو وائٹ شاید مر چکی ہے، لیکن ان میں سے ایک بہت ہی سیانا بوڑھا بونا ہوتا ہے۔ وہ سنو وائٹ کو جب ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی جادوئی شکتیوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ سنو وائٹ کو ایک پیار کی جبھی کس، یا پھر سمجھ لیجیے کہ ٹرو لو جگا دے گا۔ تو وہ سنو وائٹ کو ایک گلاس کیس میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہر کوئی اس خوبصورت سنو وائٹ کو دیکھ سکے، اور وہ سنو وائٹ کا اس حالت میں بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ انہیں بہت ہی دکھ پہنچا ہوتا ہے سنو وائٹ کی اس حالت سے، اور دوسری طرف ملکہ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سنو وائٹ مر چکی، وہ بہت ہی خوشی سے اپنے محل میں جشن منا رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، چلیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ تو دوستو، ہوتا یہ ہے کہ ایک دن ایک خوبصورت بہادر شہزادہ جنگل میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ جنگل کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اسے بونے ملتے ہیں، بونے اسے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک قدرت کا کرشمہ ہے، یعنی کہ یہ وہی شخص ہے جو سنو وائٹ پر ہوئے میجک کے سپیل کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ شہزادے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنے گھر پہ، اور شہزادے کو ساری کی ساری بات بتا دیتے ہیں،
اور اسے بتاتے ہیں، جب وہ سنو وائٹ کو شہزادے کو دکھاتے ہیں نا، تو شہزادہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، تو وہ فوراً سنو وائٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتا ہے، تو وہ سنو وائٹ کو کس کرتا ہے، جس کی وجہ سے سنو وائٹ فوراً جاگ جاتی ہے۔ وہ سنو وائٹ کو لیتا ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اسے ساری بات بتاتا ہے، لیکن سنو وائٹ کے ہوش میں آتے ہی اس کی سوتیلی ماں پارا پارا ہو جاتی ہے، وہ دھوئیں میں بدل جاتی ہے، کیونکہ سنو وائٹ ابھی بھی زندہ تھی اور اسپیل الٹا ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ اور سنو وائٹ اور اس کا شہزادہ اب ہنسی خوشی رہنے لگے ہیں، کیونکہ بادشاہ نے سنو وائٹ کی اس شہزادے سے شادی کر دی ہے بڑی ہی دھوم دھام سے، اور اب وہ 7 بونے بھی سنو وائٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ٹاٹا، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔